الله الرحمن الرحيم. عن عطاء بن صائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجد فيها فقال له بعض القوم لقد خففت وأوجدت صلاة فقال أما علي ذلك لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام تبعه رجل من القوم هم أبي غير أنه كان عن نفسه فسألهم عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم قوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك الكلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد بالفقر والغناء وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك اللذة النظر وإلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم ربنا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهديين. رواه النسائی. حضرت عطاء بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم کو حضرت عمار بن یاسر نے نماز پڑھائی تو اس میں اختصار فرمایا، تو ان میں سے بعض لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے نماز بہت ہلکی اور مختصر پڑھی، تو فرمایا مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں، میں نے اس میں وہ دعائیں مانگ لی ہیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. جب آپ اٹھے تو قوم میں سے ایک شخص آپ کے پیچھے چلا، وہ میرے والد تھے. ہاں، انہوں نے اپنی ذات کو کنایتاً ذکر کیا اور ان سے وہ دعا پوچھی، پھر آئے اور وہ دعا قوم کو بتائی. الہی اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کے صدقے مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ زندگی کو میرے لیے بہتر جانے، اور وفات دے دے جب موت کو میرے لیے بہتر جانے. الہی میں تجھ سے تیرا خوف مانگتا ہوں اور ظاہر و باطن میں، اور تجھ سے خوشی اور ناخوشی میں سچی بات کی توفیق مانگتا ہوں، اور تجھ سے میری غریبی امیری میں میانہ روی مانگتا ہوں، اور تجھ سے نہ مٹنے والی نعمت مانگتا ہوں، اور تجھ سے وہ آنکھ کی ٹھنڈک مانگتا ہوں جو بند نہ ہو، اور تجھ سے رضا بقضا مانگتا ہوں، اور تجھ سے بعد موت کے ٹھنڈی زندگی مانگتا ہوں، اور تجھ سے تیری ذات کو دیکھنے کی لذت اور تیرے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں، بغیر مضر چیز کے نقصان اور بغیر گمراہ کن فتنے کے. اے اللہ ہم کو ایمان کی زینت سے آراستہ کر اور ہم کو ہدایت دینے والی ہدایت پانے والا بنا دے. انسان کی زندگی کے 3 پہلو نہایت ہی اہم ترین. سب سے پہلے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دے. یہ سب سے بہترین انسان جس کو نیکی کی توفیق مل گئی، سب سے بہترین انسان پہلا. دوسرا، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دنیا میں فتنے کا سبب نہ بنے. لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد ان کا سبب نہ بنے. قرآن پاک نے ایمان والے بالخصوص مسلمانوں کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں جو اور ان کے ساتھ ہیں، ان کے صحابی ہیں، ان کے کلمہ گو ہیں، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. آپ کا غصہ، آپ کا جلال، آپ کی طاقت، آپ کا روب، یہ سارا کچھ کافر کے لیے ہونا چاہیے. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہونے چاہیے، آپس میں دوستی یاری، ایک دوسرے کو پکڑو، آگے بڑھاؤ یار، آگے بڑھاؤ. یعنی یہ دوسرا پہلو ہے کہ جب تک وہ بندہ خیر کی اس کو توفیق مل گئی نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہی تو بندہ ہے. اور تیسرا ہے وہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے، وہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے. ایک سیٹھ صاحب تھے، سیٹھ صاحب، یہ میں نے کئی مرتبہ واقعہ سنایا، پھر میں آپ کو سناتا ہوں. اس بندے کے فیکٹری میں 300 بندہ کام کرتا تھا. وہ بندہ کاروباری آدمی تھا، ٹھیک ٹھاک. ایک دن وہ راستے سے گزرتا ہوا جا رہا تو اس نے ایک کتے کو دیکھا جس کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا، ٹانگیں اس کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، ٹانگیں بازو اس کے ٹوٹے ہوئے تھے، وہ بس ایسے مرا، تقریباً موت کے قریب تھا. اس نے دماغ میں ایک بات سوچی، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، آج میں یہ دیکھتا ہوں اس مرے ہوئے، اس موت کے قریب کتے کو اللہ کیسے رزق دیتا ہے. وہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا، کچھ دیر گزری، گھنٹہ ایک گزرا تو ایک دوسرا کتا آیا اور اس نے
اپنی دم کو پانی کے اندر گیلا کیا اور اس کتے کے منہ میں نچوڑ دی. پھر ایک بوٹی کا ٹکڑا لے کے آیا تھا، اس نے اس کو اچھی طرح چبایا. چبانے کے بعد اس جو ہے وہ بیمار کتے کے منہ میں ڈال دی، معذور کتے کے منہ میں ڈال. اس نے کہا واہ 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 واہ، یا اللہ اگر تو اس اپاہج کتے کو دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا. اس نے فیکٹری بھی بیچ دی، بندے بھی چھٹی کروا دی، وہ سارا کچھ کر کے دین کے راستے میں نکل گیا. اب وہ جناب ہر طرف تبلیغ کرتا جا رہا ہے، تبلیغ کرتا جا رہا ہے، اپنے توکل کا واقعہ سنا رہا ہے. میرا اللہ پہ اتنا بڑا توکل ہے کہ دیکھو واہ 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 کیا بات. ایک بندہ نا جی درس کے دوران ایسے اس نے گھٹنے اٹھائے ہوئے ایسے کر کے نا سر نیچے دے کے آرام سے بیٹھا ہوا تھا. اس بندے کو بڑا برا لگا. سیٹھ نے اس کو پوچھا میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا واقعہ تجھے سنا دیا ہے اور تجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑا. اس نے کہا مجھے تو تجھ پر افسوس ہو رہا ہے. کہتے ہیں افسوس ہو رہا کیوں؟ اس نے کہا اگر کتا ہی بننا تھا تو وہ کتا بنتا جو اپاہج کو کھلا رہا تھا، تو اپاہج سے بھی بدتر کتا بن گیا. اگر بننا ہی تھا، کتا ہی بننا تھا تو دوسرا بنتا نا جو خود بھی کھا رہا تھا، دوسرے کو بھی اپاہج کو بھی کھلا رہا تھا. تو خود اپاہج ہو گیا، میں تیری بات کیوں سنوں؟ زندگی میں انسان بندے کے اوپر بوجھ نہ بھرے. خلق خدا کی اگر مدد کر سکتا ہے سبحان اللہ، لو بھائی تم بھی کھاؤ، تم بھی کھاؤ، تم بھی کھاؤ، موج کرو، موج کرو. اللہ مجھے دے رہا ہے. اور میں کہتا ہوں جب ایسا بندہ کرتا ہے اللہ اس کو کہاں سے دیتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، غیب سے اس کے دروازے کھول دیتا ہے. اگر ہو ایسی زندگی، نیکی کی توفیق ملی، فتنہ نہیں کیا اور بندے کو کھلانے والا ہے، تو دعا کرو یا اللہ لمبی سے لمبی زندگی دے، لمبی سے لمبی زندگی دے، میں تیری خلق خدا کا بھلا کرتا رہوں کرتا رہوں کرتا رہوں کرتا. اور اگر خدا نخواستہ نیکی کی توفیق نہیں ملی، فتنہ اور فساد کے اندر وہ خود بھی مبتلا ہے، لوگوں کو جھگڑا لڑائی چگلی لا غیبت کر اینج کر انہوں کا ادھر آئندی ایسی تیسی پھیری، ادھر ایسی تیسی پھیری، فتنے کا سبب ہے اور بوجھ ہے، کماتا کچھ بھی نہیں، ماں باپ کے اوپر بوجھ ہے. تو پھر دعا کر یا اللہ اب موت دے دے. زندہ اس وقت تک رکھ جب تک تیری اطاعت کروں، تیرے بندوں سے محبت کروں، تیری مخلوق کو کھلاؤں، اس وقت تک زندہ رکھ. ایسی زندگی 100 سال کی بھی ہو تو کم ہے، اور اگر اس کے برعکس ہے تو بابا 10 سال کی زندگی ہے تو بڑی خطرناک، موت مانگو سے. اطاعت کی زندگی جتنی لمبی ہو سبحان اللہ، بغاوت کی زندگی جتنی تھوڑی ہو اتنی اچھی. وہیں پر ہمارے مولانا روم کہتے ہیں وہاں کے خوابش بے طرز بیداری است زاں چنا بد زندگانی مردبے. کہتے ہیں کہ وہ نیند بہتر ہے اس جاگنے سے جس جاگنے میں تو مخلوق خدا کو تکلیف دے. بہتر ہے سو جاتا ہوں. اس زندگی سے موت بہتر ہے جس زندگی میں تو اللہ کی نافرمانی ہے. اس لیے یہاں پر توفیق مانگی گئی، الہی ظاہر بھی پاک کر دے، باطن بھی پاک کر دے. الہی امیر بن جاؤں نا تو مجھے ایسی روزی نہ دینا جو فضول خرچی، بغاوت اور ان چیزوں کی طرف لے جائے. یا اللہ غریب ہو جاؤں نا تو اتنا غریب نہ کرنا کہ میں غربت سے ہی ننگا ہو کے مر جاؤں، ننگا ہو جاؤں، ایسی غربت بھی نہ دینا. یا اللہ ایسی امیری بھی نہ دینا کہ فضول خرچ ہو جاؤں، برانڈ کے نام پہ کٹواتا پھروں، نہیں. ایسی غریبی بھی نہ دینا دنیا ننگا کر دے. یا اللہ اس غریبی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اس امیری سے بھی پناہ مانگتا ہوں. درمیانی چال رکھنا یا اللہ جس پر تیری رحمت نازل ہوتی رہے. اللہ کی لازوال نعمتوں میں سے، حضرت یہ آخری بات، کل باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آپ کو عرض کروں گا. اللہ کی لازوال نعمتوں میں سے 2 نعمتیں اس دنیا کے اندر جس کو نصیب ہو گئیں، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، دنیا میں اس نے جنت کا نظارہ کر لیا. ایک نیک تابعدار اولاد اور دوسری نیک بیوی. اگر نیک بیوی اور تابعدار اولاد آپ کو نصیب ہو گئی نا تو دنیا میں آپ کے لیے جنت ہے. اور اگر میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، یہ جو ہمارے لاہور کے اندر بوڑھوں کا یتیم خانہ کھلا ہے بوڑھوں کا، وہ ایک بابا جی رو رہے تھے کہ آج 4 سال ہو گئے میری اولاد مجھے ملنے کے لیے نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے بیٹے نہیں؟ اس نے کہا 7 بیٹے ہیں، 2 باہر ہوتے ہیں، ایک جج ہے، ایک وکیل ہے، ایک ڈاکٹر ہے، میں یتیم خانے میں ہوں. 4 سال گزر گئے، کوئی عید پہ بھی ملنے نہیں آیا. تو یہ اولاد تو جہنم کا وہ نظارہ ہے جی.
وہ ڈاکٹر بنوا دیا، وکیل بنا دیا، انجینئر بنوا دیا، باہر بھیج دیا، کاروبار کروا دیا، پھر بھی تم باپ کو نہیں سنبھال سکتے، تو پھر ان کی زندگی پر ایسی اولاد سوائے جہنم کا نظارہ کروانے سے اور کیا ہے؟ رہ بھی بیوی تمہارے پاس اور کہے جدو میں تیرے گھر رہی ہوں، مینوں تو کدی سکھ دا ساہ ہی نہیں آیا، تو مینوں کی دیتا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نیک بیوی دے دے، نیک اولاد دے دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا میں ہی جنت ہے جی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم